السلام علیکم احباب۔ اسلام آباد میں مندر کے حوالے سے اس وقت پورے ملک میں بے چینی بھی ہے اور بحث بھی چل رہی ہے۔ اس معاملے پہ بات کرنا، متوازن بات کرنا ضروری ہے۔ پہلے تو خوشخبری یہ لے لیں کہ یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کے مطابق مل کے انشاءاللہ نیک نیتی کے ساتھ پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اچھا فیصلہ انشاءاللہ ہوگا، اور جو فیصلہ نیک نیتی سے اور مشورے سے کیا جاتا ہے اس پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو برکت پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ جو ہوگا پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو یہ تو ہو گئی خوشخبری۔ اس حوالے سے دو پوائنٹ آف ویو سامنے آئے۔ ایک پوائنٹ آف ویو جو سمپل ٹو دا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر نیو یارک میں، لندن میں، پیرس میں، بھائی نیو دہلی میں پیاری پیاری مساجد بن سکتی ہیں تو اسلام آباد میں مندر کیوں نہیں بن سکتا؟ اسلام آباد بھی اب دنیا کا ایک کیپٹل سٹی ہے، بڑے شہروں میں ہے۔ اسلام آباد میں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں، مندر ہی کیا، کلیسا کیوں نہ، چرچ کیوں نہیں بن سکتا؟ تو ایک تو یہ سمپلسٹک پوائنٹ آف ویو ہے۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہندوستان 1947 سے لے کے آج تک ہندوستان نے پاکستان کو دلی طور پر ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ اب یہ مندر والا کیا شوشہ ہے؟ اسلام آباد میں مندر کیوں بنے گا؟ اپنے ملک میں تو وہ مساجد کو ڈھا رہے ہیں، بابری مسجد کا جو ہے، یہاں پر لندن کہہ رہا ہوں، اسلام آباد میں کیوں بن رہا ہے؟ یہ کیا پرابلم؟ ادھر کشمیر میں جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا انڈیا نے، یہاں مندر بن رہا ہے۔ اس وقت یہ کیا شوشہ ہے جبکہ مندر بنوانے والے مین مذہب تو ہے انڈیا میں بیٹھا؟ تو یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری تھا۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے، جو اصول کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے چلا گیا تو جو بھی فیصلہ وہاں ہو انشاءاللہ اس کو ہم سب قبول کریں، اس لیے کہ قرآن و حدیث تبدیل نہیں ہوتے، عوام کی اوپینین، عوام کی سوچ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ آج ہندوستان میں ایک بڑی بری حکومت ہے اور وہ برے حالات میں پھنسی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ہم نے جو فیصلے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے وہ انشاءاللہ کبھی ہمیں اللہ کی ذات ذلیل نہیں ہونے دے گی۔ جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ان آرگنائزیشن یا جو بھی چرچ، اگر اسلامک آرگنائزیشن، اسلامک نظریاتی کونسل مندر کی بالفرض اجازت دے دیتی ہے تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ جگہ پروپیگنڈا کے لیے اور فورن انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال نہ ہو۔ یہ ہے ہمارا کرنے کا، پاکستانیوں کے کرنے کا کام، میری ہمبل ججمنٹ میں۔ میں آپ کو اسلام کے بارے میں ایک دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ موقع اچھا ہے، اچھی بات کر لینی چاہیے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو اسٹیبلشڈ ہے، جس کو اللہ کی ذات نے اس دنیا میں قائم فرمایا ہے۔ کسی کی سستی شہرت چمکانے سے، کسی کی سیاست کرنے سے، کسی مندر سے، کسی گرجا گھر سے میں یہ اوقات نہیں ہے کہ اس مذہب کو نقصان پہنچا سکے۔ پھر جب پاکستان میں ہر چیز کے اوپر مذہب کیوں خطرے میں پڑ جاتا ہے، یہ ایک بڑی ضروری بات ہے، اور اس کا جواب آپ اپنے دل سے لیں۔ میں آپ کو اس کا جواب ڈائریکٹلی نہیں دوں گا کہ اسلام ایک بہت ہی عظیم مذہب ہے۔ دنیا بھر میں جو لوگ اسلام قبول، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام دنیا میں سب سے زیادہ پھیلتا ہوا مذہب ہے، اور جو مذہب لوگ اسلام قبول کرتے ہیں دنیا میں، خصوصاً ویسٹ میں، مغرب میں، وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اسلام کو سمجھ کے، پڑھ کے، انڈرسٹینڈ کر کے
پھر قبول کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنے معاشرتی مسائل کے لیے جب وہ اپنا جو بھی ان کا مذہب ہوتا ہے اس کی طرف جب توجہ دیتے ہیں کرتے ہیں تو مذہب ان کو سیٹسفائی ان کا نہیں کرتا، وہ عیسائی ہیں یا جو بھی ان کا مذہب ہے۔ جب اسلام سے ان کا رابطہ ہو جاتا ہے کہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ مذہب کیا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو خود قدر اس بات کی نہیں ہے کہ احادیث میں ہمیں زندگی گزارنے کا بیسٹ طریقہ بتایا گیا، ہم اس کو اکثر فالو نہیں کرتے، تو سوال کا جواب ہمارے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ اسلام، ہمارے اسلام کو جو خطرہ ہو جاتا ہے وہ ہمارے اسلام کو نہیں ہے۔ ہم اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں کیا وہ آپ اپنے دل سے پوچھیں۔ ہاں، جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے آپ ان کی زندگیاں دیکھیں، آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے واقعی آج پھر 1400 سال پہلے والی حالت جو ہے وہ آ گئی۔ ہر چیز پہ وہ لوگ الحمدللہ 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 کہتے ہیں، اور بات اتنی پیاری کرتے ہیں کہ دل میں اتر جاتی ہے۔ مسلمان کی آنکھیں، جو ہم جیسے لوگ جو اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، جب ہم ان کی بات سنتے ہیں ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ہماری روحیں جو ہیں وہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے ان کی۔ اور یہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی، وہ پڑھا لکھا ہے، کم پڑھا ہوا ہے، بڑا کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ایک جو پیدائشی مسلمان ہے ایک اس مسلمان کی بات کرتا سنتا ہے جو کسی غیر مذہب سے مسلمان ہوا ہے، اسلام کو سمجھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ تو بات کی سمری یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر مذہب یہاں پر مندر کی یا گرجا گھر کی اجازت ہوتی ہے تو ہم اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھیں کہ ان جگہوں کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ وہ ان کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ پروپیگنڈا کا پرابلم یہ ہے کہ مذہب کے مندر کے نہ ہوتے ہوئے بھی، کلیسا ہر جگہ پہ نہیں ہے، پھر بھی بہت سارے ممالک اس پاکستان میں بیٹھ کے ان کی ایمبیسیاں شرارتیں کرتی ہیں۔ بہت سے ممالک کے ایجنٹس آج بھی پاکستان میں گھسے ہوئے ہیں۔ ہمارا انگلش سپیکنگ میڈیا یا انگلش میڈیا جو ہے، آج بھی آپ اخباریں وہ پڑھ لیں ایسے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی اخبار نہیں ہے، وہ کسی ویسٹرن کنٹری کا اخبار ہے۔ ایسا آج بھی پیسہ لے کے، فارنر سے پیسہ لے کے ہمارے ملک میں پریس جو کر رہا ہے وہ بہت ہی بدقسمتی ہے ہماری۔ تو آنکھیں اور کان کھلا رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر یہاں پر کوئی مندر یا کوئی کلیسا یا کوئی گردوارہ بنتا ہے، اور جہاں تک ایمان کی بات ہے، ایمان اس کے لیے دل پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں ان کا دین تو بڑا فرسٹ کلاس ہے۔ ہم جو دین میں پیدا ہوئے ہیں، جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں، کیا ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ ایک سوال ہمارے اپنے لیے۔ سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔